پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عزیزان گرامی وقار، آج پوری دنیا ایک ایسے عاشق صادق کی لکھے ہوئے کلام سے محظوظ ہو رہی ہے جس کو ہم امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بر صغیر کے مسلمانوں پر بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خاص عنایات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے عزیزو کہ اس وقت میں انہوں نے بیڑا اٹھایا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے، جس وقت امت کی نیا بھنور کے شکار ہو چکی تھی۔ ایک ایسے طوفان میں ہم گھرے ہوئے تھے جہاں عقیدہ بچانا مشکل تھا۔ اس وقت ہمارے عقیدوں کی حفاظت کیا اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے افراد سے۔ 100 سال گزرنے کے بعد آج تک الحمدللہ وہ ایمان کی گرمی ہر سنی میں موجود نظر آتی ہے۔ ہندوستان کیا، پاکستان کیا، بنگلہ دیش اور آس پاس کے اردو زبان بولنے والے تقریباً مسلمانوں میں ایک عقیدے کی پختگی پیدا کرنے کا کام کیا، بلکہ اپنے تو اپنے جو اپنے مکتبہ فکر سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے، ان لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر اس زمانے میں کسی کے اندر ویسا عشق دیکھنا چاہتے ہو جیسا صحابہ رسول اللہ سے کرتے تھے، تو یہ اس جماعت کے لوگ کہتے ہیں ویسا عشق اس زمانے میں کہیں ملتا ہے تو وہ بریلی کے امام احمد رضا خان میں ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے، ان کے قدموں کے لیے اپنا وقف کیا تھا۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، کہتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے سارے انہی کو کام، لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چاہ رہے درد رضا کرتے ہیں۔ آپ بہت سارے کمالات والوں کو دیکھے ہوں گے، کل ہی میں پڑھ رہا تھا مرزا غالب بھی ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، ڈاکٹر اقبال بھی بڑے شاعر گزرے ہیں، داغ دہلوی ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، شاعروں کی ایک بڑی جماعت ہے، لیکن مرزا غالب کی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں۔ 75% مرزا غالب کے لکھے ہوئے کلام اپنے زمانے کے بڑے نوابوں کے لیے یا اس زمانے کے بڑے گورنر جو لوگ تھے ان کی شان میں لکھے ہوئے قصیدے 75% ہو جاتے ہیں۔ اکثر حصہ کلامات ان کے کلاموں کا وہ اس زمانے کے بڑے لوگوں کی تہنیت میں ہے، اس لیے کہ زمانہ تھا، آج بھی ہے، شاعر لوگ دولہا بیٹا ہو تو صحرا اس کی شان میں پڑھتے ہیں، کوئی سیٹھ صاحب ہوں تو اس کی شان میں شعر پڑھیں گے، کیوں؟ کچھ نذرانے ملتے ہیں۔ جس کی شان میں شعر و شاعری کری جائے گی وہ نکال کر گڈیاں اس کے اوپر پھینکتا ہے، تو شاعر کا مزاج ہے، یہ برسوں سے یہی چلتا آ رہا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی شعراء نے یہی اپنایا، آج بھی چل رہا ہے، لیکن شعر و شاعری کے میدان میں کہ انقلاب برپا کرنے والی ذات امام احمد رضا خان کی ہے۔ قلم اٹھایا اور کہا میرا یہ قلم کسی اور کی تعریف میں نہیں ہوگا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں۔ جہاں جہاں آپ کے قصیدے آپ دیکھیں تو ایک عشق جھلکتا ہوا نظر آئے گا، کمال کی محبت نظر آئے گی۔ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق، کیونکہ کل آپ کا عرس مبارک بھی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر سنی نوجوان کو سنی سنائی باتوں پر نہیں، پڑھ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھیلی ہوئی باتیں بہت ہیں دونوں طرف سے، سنیوں میں بھی دیوبندیوں میں بھی بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اکثر کا خیال یہ ہے کہ یہ باتیں ایسی جو پھیلی ہیں یہی ہوگا، اس جماعت میں کچھ اور باتیں پھیلی ہیں، اس جماعت میں کچھ اور باتیں پھیلی ہیں۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر عقل اور سلیقہ عطا کیا ہے تو پہلے پڑھو اور پھر سمجھو،
کون کیا کہہ رہا ہے اس سے نہیں. کچھ سنی جو ہوں گے وہ بہت بڑا چڑھا کر کے بھی بول رہے ہوں گے, غلط باتیں بھی کہہ رہے ہوں گے. ہوتا ہے جذبات میں بہت سارے لوگ چوہے کو شیر کہہ رہے ہوں, زمین کو آسمان کہہ رہے ہوں, چونٹی کو ہاتھی کہہ رہے ہوں. یہ مبالغہ آرائیاں بھی ہوتی ہیں. اور کبھی دشمنی میں بھی آدمی یہی کام کرتا ہے, بہت چھوٹی سی چیز ہو رہی ہوگی لیکن اس کو بہت بڑا چڑھا کر کے بول رہا ہوتا ہے. تصویر کچھ اور ہوگی, اس کا بیان کچھ اور کر رہا ہوگا. تو دونوں, اسی لیے میں کہتا ہوں صاف نظری کے ساتھ جو اعلی حضرت کو پڑھے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے عشق رسول نظر نہ آئے. دشمنی بھی ہٹاؤ, اور جھوٹی مبالغہ آرائیاں اگر آپ کو لگتی ہیں تو وہ بھی ہٹاؤ. آپ خالص ان کی کتابیں اٹھاؤ اور ان کو پڑھو. جو بچہ 8 سال کی عمر میں 2.5 گھنٹے رسول اللہ کی سیرت پر بیان کرتا ہو علماء کی محفل میں, آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی یہ عطا نہیں ہے تو اور کیا ہو سکتی ہے. آپ کو پتا ہے صرف 14 سال کی عمر میں وہ مفتی ہو چکے تھے اور پہلا فتویٰ انہوں نے لکھا ہے. 14 سال کی عمر میں تو ابھی بچے کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں نظر آتے ہمارے, اور وہ 14 سال کی عمر سے فتویٰ نویسی شروع کر چکے تھے. ان سے سوالات امت کے حالات پر کیے جاتے اور وہ تشفی بخش دلائل کے ساتھ جواب لکھ رہے تھے. اور یہی کام انہوں نے اپنی زندگی کے آخری وقت تک کیا, جس کی بڑی شاہکار ہمارے سامنے فتاوی رضویہ کی شکل میں 30 بڑی جلدوں کے ساتھ موجود ہے. زندگی بھر انہوں نے جو لکھا. لیکن سب سے بڑا کردار میرے عزیزو, آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں, ان کے بہت سارے کمالات بیان کیے جاتے ہیں. اللہ نے غضب کی ذہانت دی تھی, بہت مضبوط حافظہ, ایک بار جو دیکھ لیا اس کو کبھی نہیں بھولتے, اور یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ کب پڑھتے تھے. پوری دنیا میں آج قرآن کے معنی قرآن کے ترجمے کے لیے اوتھینٹک ترجمہ کنز الایمان کی شکل میں مشہور ہے. ہر سنی کے گھر میں ہونا بھی چاہیے. یہ ترجمہ قرآن کا اعلی حضرت کا کیا ہوا ہے, کنز الایمان. اس میں ایمان کا خزانہ ہے ہی, لیکن میں آپ کو بتاؤں ایسا اوتھینٹک ترجمہ جس میں غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے دوربین لگا کر کے لوگ بیٹھے رہے اور نکالنے کی کوشش کرتے رہے. آج تک کوئی ایسی چیز نکال کر نہیں لائے کہ یہ ترجمہ غلط ہوا ہے, فلاں ایسا کر دیا فلاں ویسا کر دیا. حالانکہ میں آپ کو 2-3 اگزامپل بتا دوں, دوسرے ترجمے بھی مارکیٹ میں ملتے ہیں آج, اور کیا سے کیا مار دیا ہے لوگوں نے. قرآن تو قرآن ہے, اس کو نہیں بدلا جا سکتا, لیکن ترجمہ کرنے والا ڈنڈیاں مار سکتا ہے. کچھ بھی لکھ دیا. ایک صاحب نے لکھا انا فتحنا لک فتحا مبینا, سورہ فتح ہے, 26ویں پارے کی سورہ ہے, جس کا میں ترجمہ آپ کو کرتا ہوں. اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی. آگے کا جو مسئلہ ہے وہی سب سے بڑا ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اللہ نے قرآن میں فرمایا, اور اس کا ترجمہ کرنے والے صاحب نے کہا اس لیے ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ ہم معاف کر دیں. لیغفر لک اللہ, تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. یہ ترجمہ موجود ہے. کسی اجنبی کے ہاتھ میں یہ آئے اور وہ یہ ہم سے پوچھے کہ بتا تیرے رسول کے اگلے پچھلے گناہ کون سے ہیں جس کو معاف کرنے کی بات اللہ کر رہا ہے. ترجمہ تو آپ نے کیا ہے, امت کے ایک عالم نے کیا ہے, تو آپ بتائیے. اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے حضور کی عظمت پر, اور یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں. ہر نبی معصوم ہوتا ہے, نبوت کے اعلان سے پہلے بھی, نبوت کے اعلان کے بعد بھی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی گناہ ان کی شان میں رکھ دیا جائے تو یہ نبوت پر سوال آ جائے گا. تو نبی معصوم ہے, لیکن قرآن میں یہ جو کہا جا رہا ہے اس کا ترجمہ انہوں نے کر دیا کہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دیا. اسی لیے میرے عزیزو, ترجمہ کرنے کے لیے قرآن کا صرف علم نہیں عشق بھی چاہیے. صرف علم سے جو کر رہا ہے اس نے ایسا کر دیا. اور امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جب اس کا ترجمہ کیا تو کہتے ہیں اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. آپ کے نہیں, آپ کے
اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں. آپ کے ذریعے سے عظمت رسالت کو بچایا ہے اور ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے اور قرآن کے ترجمے کو بھی بچایا ہے. ایک دو جگہ نہیں میرے عزیزوں، کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. قرآن میں سورہ والضحیٰ مشہور ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. اس کے بعد آیت آتی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ضالًا، ضال ایک لفظ ہے قرآن میں، اور اس کو کہتے ہیں بھٹکے ہوئے آدمی کو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آپ کرتے ہیں نا، جو راستہ بھٹکے ہوئے ہیں ان کے راستے پر ہم کو مت چلا، یہ ہم دعا کرتے ہیں. تو ضال جو لفظ ہے راستہ بھٹکا ہوا، گمراہ شخص کو ضال کہا جاتا ہے. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اس کا ترجمہ ایک مولانا صاحب نے یوں کر دیا کہ اے رسول، ہم نے آپ کو راستے سے بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو ہدایت دی. آپ کو راستے سے بھٹکا ہوا پایا تو ہم نے ہدایت دے دی. فَهَدَى ترجمہ تو انہوں نے کر دیا، لفظ کا ترجمہ لفظ کے ساتھ کر دیا جاتا ہے. لیکن میرے عزیزو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہو پہو ایک لفظ کا ترجمہ دوسری زبان میں ویسے ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے دوسرے محاورے ہوتے ہیں، دوسرے الفاظ ہوتے ہیں. انگلش کو ہی لے لو آپ، انگلش میں ہر جو ورڈ ہے اس کا سیم ٹو سیم اردو میں نہیں کیا جا سکتا، کچھ چیزیں بدلی جا سکتی ہیں، محاورے ہوتے ہیں. لیکن اس کا خیال نہیں کیا جنہوں نے ترجمہ کیا، کر تو دیا اے رسول ہم نے آپ کو راستے سے بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو ہدایت دے دی. لیکن ضال کا ایک ہی معنی نہیں آتا قرآن کے. عربی زبان کا خاصہ ہے، ایک ورڈ ہوتا ہے 70 معنی ہیں، کسی کے 100 معنی ہیں، کسی کے 500 معنی ہیں. ایک ورڈ کے الگ الگ معنی. عربی کی زبان کی وسعت ہے یہ. تو انہوں نے تو ترجمہ کیا، لیکن ایک ترجمہ اور بھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے راستہ بھٹکا ہوا، لیکن ایک ہوتا ہے اپنے آپ میں گم ہو. کیسے؟ کسی کی محبت ایسے غالب آ گئی، کسی کی محبت ایسی غالب آ گئی. آپ اپنے گھر سے نکلے تھے کہ مجھے ملنا ہے اپنے مرشد کو، اور محبت اتنی غالب تھی مرشد کی کہ وہ راستہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے، چلے جا رہا ہے. تو اس کو گمراہ نہیں کہتے، وہ کسی کی محبت میں گم ہے اپنے آپ میں. وہ راستے کا بھٹکا ہوا نہیں ہے، وہ کسی کی محبت میں اپنے آپ میں گم ہے. گم ہونا اپنے آپ میں الگ ہے، گمراہ ہونا الگ ہے. اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب اس آیت کا ترجمہ کیا تو یوں کہا اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دکھا دیا. یہ ہے گمراہ آپ نے کہہ دیا، اور ایک طرف ایک عاشق صادق کہہ رہا ہے نہیں اے رسول ہم نے آپ کو ہماری محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دکھا دیا. ترجمہ کرنے کے لیے بھی عشق کے اس منزل پر پہنچنا ضروری ہے جہاں مقام نبوت کا ادب ملحوظ رہے. میرے عزیزو، امام اہل سنت فاضل بریلوی کے اس ترجمے کے بارے میں جو میں کہہ رہا ہوں، ذہانت پر مجھے بات کرنی تھی، اس لیے کہ یہ جو ترجمہ ہے جو پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کا ایمان کا خزانہ ہے. کنز الایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے ایمان کا خزانہ. ہر مسجد میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، لیکن اس کو لکھا کب، کتنی محنت لگی. ان کے شاگرد رشید مولانا امجد علی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم فتویٰ لکھتے تھے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں. ایک بار میں نے ذکر کیا اعلیٰ حضرت سے کہ حضور قرآن کے ترجمے کی بھی بہت سخت ضرورت ہے، آپ ترجمہ بھی فرما دیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا وقت نہیں رہ گیا، بہت کم رہ گیا ہے. فتویٰ نویسی، کتابوں کی تصنیف و تالیف، بہت ساری چیزوں میں وقت نکل جاتا ہے، وقت بہت کم رہ گیا. پھر بھی کہا آپ کی یہ خواہش ہے تو اس کا احترام کیا جائے گا. ایک کام کریں، روزانہ دوپہر کے کھانے کے بعد جو سنت ہے قیلولہ کرنا، سونا، تھوڑی دیر سونا حضور کی سنت ہے، اعلیٰ حضرت کرتے تھے.
دوپہر کے وقت جو قیلولہ کا وقت ہے میرا، بس وہی خالی رہ گیا ہے۔ ایک کام کریں آپ، قلم کاپی لے کر کے روزانہ قیلولہ کے وقت آ جائیں، اتنے وقت میں یہ قرآن کا ترجمہ آپ کو کراتا رہوں گا۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں جس وقت اعلیٰ حضرت کے وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کا وقت ہوتا تھا، آپ نے وہ وقت بھی ختم کیا اور اس وقت میں یہ قرآن کا ترجمہ روزانہ لکھاتے رہے، اور تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ کنز الایمان کی شکل میں ہمارے پاس ترجمہ آ گیا تھا۔ وہ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے کتنی کتابیں، کتنی تفسیریں لے کر بیٹھنا ہوگا، لیکن وہ اپنے قیلولہ کے وقت قرآن کا ترجمہ کراتے رہے، اور اللہ نے ان کے قلم کو غلطیوں سے بھی محفوظ کر دیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، ان کا کمال، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی ذہانت، یہ سب چیزیں یہ کسبی نہیں ہوتی، کمائی ہوئی نہیں ہوتی۔ ایسے ایسے آپ کو میں بتاؤں ذہانت کے ان کے قصے۔ ایک صاحب مولانا آئے کاکوروی صاحب، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک معراج کا قصیدہ لکھا تھا، اور اس میں کاشی، گنگا جل سب کے ذکر موجود تھے۔ تشبیہ دینے کے لیے شاعر کہتا ہے کہ انہوں نے کچھ اشعار لکھے اور اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور کہا میں نے کچھ اشعار معراج کے واقعے پر لکھے ہیں حضور کی شان میں۔ تو اعلیٰ حضرت نے پہلا ہی شعر پڑھا، اس کے بعد رکھا، کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھے آپ، عصر کی اذان ہو گئی، کہا نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ عصر کی سنت پڑھی، اور عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں کتنا وقت ملتا ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے معراج کا قصیدہ لکھنا شروع کیا۔ فرض نماز ہو گئی اور اس کے بعد آئے، عصر کے بعد بیٹھے، کہا کہاں ہیں کاکوروی صاحب؟ ان کو بلایا گیا کہ آئیے، تو وہ اپنا قصیدہ لے کر آئے تھے۔ آپ نے کہا آپ رکھیے اور میرا سنیے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا لکھا ہوا سنانا شروع کیا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں۔ حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے۔ اور کہتے ہیں معراج کا پورا واقعہ ایک شعر میں سمیٹ کر رکھ دیا۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور یہ قصیدہ معراج 1 2 شعر، 7 8 شعر، 10 12 شعر کا نہیں، ٹوٹل 170 شعر کا تھا۔ 170 کے قریب اشعار آپ نے لکھ ڈالے، اور وہ بھی کتنے وقت میں؟ عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں۔ کون کرتا ہے؟ کس کا ذہن اتنا تیز دوڑتا ہے؟ اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں۔ ایک صاحب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اس مسئلے کو بھی لے کر کے آئے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک بڑے پروفیسر تھے، اور وہ میتھمیٹکس میں بہت ماہر تھے۔ ان کو ایک میتھس کا فنڈا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور کئی لوگوں سے انہوں نے حل کرانے کی کوشش کی، اور وہ جا رہے تھے لندن، آکسفورڈ، تاکہ وہاں کے پروفیسر سے اس مسئلے کو حل کرائیں۔ اس وقت وہاں پر اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد بھی موجود تھے، سید سلیمان بہاری۔ انہوں نے اپنے اس پروفیسر کی بے چینی کو دیکھا تو کہا کہ آپ اتنا لمبا سفر کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے ہمارے استاد مولانا احمد رضا خان صاحب کو میتھس میں بہت ماہر دیکھا ہے، چلیں ان کے پاس بھی چل کر کے آپ کا یہ فنڈا رکھتے ہیں۔ وہ ہنس کر کے ٹھٹا مار کے کہنے لگے، میاں یہ مولانا لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ ریاضی کا بڑا ٹف مسئلہ ہے، میتھمیٹکس کا۔ تو سید سلیمان صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مولانا لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ جس مولانا کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور مولانا ہے۔ آپ ویسے بھی لندن جا رہے ہیں یا جرمنی جا رہے ہیں، خرچہ تو بہت زیادہ ہے، علی گڑھ سے بریلی کا خرچہ کتنا ہے، چلیں ایک بار اس کو دیکھ لیں، نہ ہو تو پھر آپ آگے کا سفر کریں۔ ان کے اصرار پر وہ پروفیسر آئے، اور یہ بھی اس وقت آئے تھے جب شام میں عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے ملاقات کیا، ان کے شاگرد بھی تھے سلیمان بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک بڑا مسئلہ لے کر کے آئے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسے نہیں، بہت لمبا ٹائم لگے گا اس میں، آپ جلد بازی میں۔ تو کہا دیکھ تو لوں۔ انہوں نے کھولے اوراق
تو کہا کہ یہ میتھس کا مسئلہ ہے. اعلیٰ حضرت نے انگلیاں رکھی, کہا اس کا اس سے, اس کا اس سے, اس کا اس سے, اس طرح سے ہو سکتا ہے, لیکن ابھی ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نماز کے لیے گئے. پروفیسر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے انگلیوں سے جو کر کے بتایا تھا, ان کی نماز ہونے تک میرا تو مسئلہ ہی حل ہو چکا تھا, اور میں حیرت میں تھا. ان کی نماز بھی ہو گئی, وہ آ کر کے بیٹھے دیکھتے رہے اور پوچھا کیا پروفیسر صاحب حل ہو گیا؟ کہا جو برسوں سے جس میں اٹکا ہوا تھا آپ کے اشاروں سے حل ہو چکا ہے. یہ مت سمجھنا کبھی کہ ہر مولانا کو کہ دنیا کی کچھ نہیں جانتا. ہاں اب میں اصل خلاصے کی طرف آتا ہوں. کبھی ان کو میتھس میں ماہر دیکھا, کبھی ان کو علم نجوم میں بھی ماہر دیکھا. علم نجوم کیا ہوتا ہے؟ یہ ستاروں کا علم. آج لوگ صبح صبح اٹھ کر کے راشی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے علوم میں سے نہیں, لیکن دنیا آج اس کے پیچھے بہت پاگل ہے. صبح ہی اٹھتے ہی ان کو سٹار دیکھنے ہوتے ہیں, ستارہ دیکھنا ہوتا ہے. آج کون کہاں بیٹھا ہوا ہے, کس کو کیا کر رہا ہے, کس کو دیکھ رہا ہے. ستاروں کے متعلق ایک بڑی دنیا ہے, اس کو کہتے ہیں علم نجوم. نجومی جو ہے تاروں کو دیکھ کر کے بہت ساری چیزیں بیان کرتے تھے, وہ بھی علم ہے. لیکن ہمارے ہاں اسلام میں اس پر یقین کرنا ناجائز و حرام ہے. بسا اوقات آدمی کفر بھی کر جاتا ہے, لیکن ستاروں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں, راستے طے کیے جاتے ہیں. مشرق و مغرب معلوم کیا جاتا تھا, بارش کے, دھوپ کے اوقات بھی معلوم ہوتے تھے. ستاروں کے ذریعے سے نمازوں کے اوقات بھی معلوم کیے جاتے تھے. یہ سب چیزیں ستاروں پر ڈیپینڈ تھیں. ایک مولانا صاحب, مولانا فاروق غالباً ان کا نام ہے, وہ علم نجوم میں بڑے ماہر تھے. اعلیٰ حضرت کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں علم نجوم میں کچھ مہارت رکھتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت کچھ لکھ رہے تھے اور بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا اچھا مولانا, آپ کے علم نجوم کے اعتبار سے آپ بتائیں کہ بریلی میں ابھی بارش کب ہو سکتی ہے. تو انہوں نے نکالا, زائچے بنائے, اس تارے کا اس تارے میں, اس تارے کا اس تارے میں, سب جو راشی ہوتی ہے جس کو آج ہندی میں اگر الگ کہا جاتا ہے, شنی ہے, منگل ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں, اس کے عربی میں بھی بہت سارے نام ہیں, تقریباً سب زبانوں میں یہ ملتے ہیں. مولانا صاحب نے زائچہ نکال کر کے کہا ابھی میرے اس زائچے کا جو نتیجہ نکلا, رزلٹ نکلا, اس اعتبار سے اگلے ہفتے بلکہ 2 ہفتوں تک بارش کا کوئی نام و نشان ہے ہی نہیں, بارش نہیں آئے گی, کیونکہ ستاروں کا علم یہی بتا رہا ہے. اعلیٰ حضرت مسکرائے اور اس کے بعد کہا یہ آپ کا علم ہے, ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, گھڑی میں ابھی کتنے بجے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 9 بج رہے ہیں. کہا کہ 11 بجنے کے لیے کتنے گھنٹے باقی ہیں؟ آپ بھی بتا سکتے ہیں نا, 9 بج رہے ہوں اور 11 بجنے میں کتنے گھنٹے باقی ہیں؟ 2 گھنٹے. مولانا نے کہا 2 گھنٹے باقی ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا 2 گھنٹے باقی ہیں پکا؟ کہا ہاں بالکل, 2 گھنٹے کے بعد ہی 11 بجیں گے. اعلیٰ حضرت اٹھے اور دیوار سے گھڑی کو اتارا اور اس کی سوئیاں گھما کر کے اس کو 11 پہ پہنچا دیا اور کہا یہ دیکھیے آپ کہہ رہے تھے 2 گھنٹے باقی ہیں, یہ تو 11 ابھی بج گئے, 11 ابھی بج گئے. وہ ہنسنے لگے. مولانا کہا کہ یہ تو ایک لطیفہ ہے, آپ نے گھمایا تو 11 بجے. کہا یہی میں بتانا چاہتا ہوں, زمانے کا نظام جو چل رہا ہے اس کے قوانین الگ ہیں. آپ کے علم کے اعتبار سے 2 ہفتے تک نہیں, مولا اگر چاہے تو ابھی بارش ہو جائے. عقیدہ یہ ہے 2 ہفتے کیا بات, 1 ہفتہ کیا بات, کل کیا بات, اگر میرا رب چاہے ابھی اسی وقت بارش ہو جائے. مولانا فاروق صاحب کہتے ہیں یہ جلال میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, میں ان کی خانقاہ سے نکل کر باہر نکلا ہی تھا, پورے بریلی میں جھما جھم بارش ہو رہی تھی. جو ان کے علم نجوم کے اعتبار سے 2 ہفتے تک بارش تھی ہی نہیں. میرے عزیزوں, علم نجوم اپنی جگہ پر, اللہ کی ذات پر توکل اور یقین اپنی جگہ پر. علوم چاہے جو بھی کہتے ہوں, یہ غضب کی ذہانت تھی. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جمعہ کے مختصر وقت میں اس بڑے مجدد کی زندگی کو گھیرنا آسان کام نہیں ہے, چاہے گھنٹوں لگ جائیں, راتوں لگ جائیں. سیرت امام احمد رضا پر میرے عزیزوں
یہ سب کمالات جو مجھے بتانے تھے، ایک ہی اس کا نقطہ ہے، ذہانت ملی ہے، تقوی ملا ہے، طہارت کے امام بنے ہیں، قلم کی طاقت ملی ہے، زبان میں اللہ نے اثر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک وجہ سے ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کا عقیدہ، ان کا مسلک، ان کا عمل، ان کی چال چلن، سب کچھ اس شعر میں تھی۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک ذات کی طرف ایسا لو لگایا ہوا تھا کہ جو کچھ بھی مل رہا تھا وہ بارگاہ رسول سے ڈائریکٹ آ رہا تھا۔ اس روشنی کا اثر تھا جو اس رسول پاک سے کمال کی محبت کرتا ہے، اس کے ذہن میں ویسی چمک بھی پیدا کر دی جاتی ہے۔ عشق رسول جس کے سینے میں آتا ہے اس کا ذہانت بھی بڑھا دی جاتی ہے، اس کے کاموں میں اثر بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کمال ان کے باپ داداؤں سے، ان کے خاندان سے، یا ان کے حاصل کیے ہوئے علم کی وجہ سے نہیں۔ میں نے تو ابھی جو بتایا بڑے ٹف مسئلے میتھمیٹکس سے وہ حل کر دیتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا اتنا سب آپ نے سیکھا کہاں سے؟ پروفیسر صاحب نے پوچھا اتنے ہائی لیول کے میتھس کے مسئلے جو پروفیسر لوگ حل نہیں کر رہے، مولانا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ آپ کے استاد کون ہے اس میں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے باپ مولانا نقی علی خان صاحب نے مجھے جمع، نفی، ضرب، تقسیم، پلس مائنس، ملٹیپل، یہ صرف 3-4 حسابات سکھائے تھے، اور باقی جو کچھ بھی آیا ہے وہ فضل الہی سے ہے، فضل الہی سے، باقی کوئی استاد نہیں ہے میتھس میں۔ یہ سب میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ جب بندہ حضور کا ہو جاتا ہے تو کائنات اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی جاتی ہے۔ یہی بات کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنانے والی چیز کیا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ آج ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، مجھ جیسے ایک فقیر کو جہاں جاتے ہیں لوگ آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، عزتوں سے نوازتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ یہ سب اس لیے نہیں کہ کوئی نیتا آ رہا ہے، صرف اس لیے کہ عظمت رسالت کی بات کر رہا ہے، ناموس رسالت کی بات کر رہا ہے۔ ارے ہماری زندگی میں بہت تھوڑا سا وقت ہوگا وہ جس میں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی بات کی یا چیلنج کیا، اس کا اثر یہ دیکھنے کو ملا۔ لاکھوں دلوں کو اللہ نے ہماری طرف پھیر رکھا ہے۔ پھر جب کوئی اپنی پوری زندگی کو حضور کی طرف فنا کر دیتا ہے تو پھر وہ وقت کا اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے، اور اس کے کلام کو بھی اللہ زندہ رکھتا ہے، اس کے نام کو بھی اللہ زندہ رکھتا ہے۔ جب لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھال رہے تھے، اور اس وقت یہ باتیں کتابوں میں لکھی جا رہی تھیں کہ رسول اللہ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، رسول اللہ کو دیوار پیچھے کا علم نہیں، حضور کے متعلق یہ کتابوں میں آج بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ کہا جا رہا تھا امتی کبھی عمل کرتے کرتے نبی کے برابر ہو سکتا ہے، نبی ایک بڑے بھائی کے برابر ہے۔ یہ بھی لکھ دیا گیا کہ وہ ایک ڈاکیا، ایک پوسٹ مین کی طرح ہیں، اللہ کا پیغام لایا، بندوں تک پہنچایا، جیسے ایک ڈاکیا، ایک پوسٹ مین خط لاتا ہے اور پھر اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ رسول کے بارے میں یہ تک کہہ دیا گیا کہ وہ پوسٹ مین کی طرح، ایک قاصد کی طرح ہیں، اللہ کا پیغام لایا، امت کو پہنچا دیا۔ کسی نے کہا مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، جیسے سارے لوگ مل جاتے ہیں۔ کئی ایسے خیالات، کئی ایسے یعنی واہیات کتابوں میں بکی جا رہی تھیں۔ اس وقت میرے عزیزو ایمان تزلزل کا شکار تھا۔ سادہ لوح مسلمان ان مولویوں کی باتیں مانے جو انگریزوں کی تنخواہیں لے کر کے یہ لکھ رہے تھے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت کے قلم نے ہمارے عقیدے کو سنبھالا اور کہا نہ وہ مت کہو جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ رسول اللہ کے لیے عقیدہ سکھایا۔ تم ایسے نہ کہو جیسے وہ کہتے ہیں، بلکہ اپنے رسول کے لیے یوں کہو یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور کے لیے جینا سیکھو۔ جب کبھی کوئی دوسروں کی تعریف کر رہا ہو تو تم اپنے نبی کی شان میں یوں کہو وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ پورا مشہور زمانہ سلام پڑھتے ہوں گے،
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس میں ایک ایک عضو پر حضور کے کسی نے ایسا نہیں کیا، رسول اللہ کے ایک ایک پارٹ بدن کے حصے کے منہ پر آپ نے سلام لکھا ہے اور اس کی تاثیر بتائی۔ رسول اللہ کی نگاہوں کی بات آئی تو کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اس امام سے پوچھو رسول اللہ کے کان مبارک کیسے تھے تو کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ارے رسول اللہ کی یہ بھویں کیسی تھی تو کہتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور پیشانی مبارک کیسی تھی تو کہتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ کے ہاتھ کیسے تھے تو کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ارے رسول اللہ کی زبان کیسی تھی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پیٹ مبارک، شکم مبارک کیسے، کہتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ ارے حضور کے قدم کیسے تھے، کہتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اور اتنا ہی نہیں، ہر چیز کو، آپ کے سینے مبارکہ کو، آپ کے آل و اطہار پر، آپ کے اصحاب پر، سب پر سلام بھیجا۔ اور اخیر میں پھر یہ بھی کہا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام مقبول بارگاہ رسول ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے سمجھو، سن کر کے نہیں۔ جب پڑھ کر کے سمجھو گے تو تمہارا رواں رواں بولے گا کہ نہیں، کسی نے ہمارے دل میں ایسا پلایا ہے، پھر تمہیں کسی کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں، تمہاری زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلے گا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ باقی رہی بات، نفرت کرنے والے ہر زمانے میں رہے، رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اولیاء کو گالیاں دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو گالیاں دینے والے بھی رہے اپنے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی، لیکن اس سے ہوتا کچھ نہیں۔ سورج پر تھوکنے والے اپنے منہ پر ہی تھوکتے ہیں، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک رہے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے باپ داداؤں کی بات کرنے والے سو گئے، رسول اللہ کی بات کرنے والے ہمیشہ امر رہے۔ ان کی زندگیاں اللہ محفوظ رکھتا ہے، صحابہ کی سیرتیں اللہ محفوظ رکھا ہے، رسول اللہ کی شان میں پڑے گئے قصیدے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس جتنی زندگی باقی ہے میرے عزیزو، یہی کر کے جاؤ، کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے تو تمہارا ان لوگوں میں نام نہ آئے بلکہ نام آئے حضور کی عاشقوں میں۔ قبر میں منکر نکیر بھی جھنجھوڑ کر اٹھائیں اور پوچھیں رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو یہ آئیں کائیں کہنے والے لوگوں میں سے نہ ہو۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پڑھتا تھا تو جھوم کر منکر نکیر سے بھی کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو کیا کہتے تھے، ہم تو یہ کہتے تھے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارے عقیدے کو محفوظ رکھے گا، اور ہر سنی نوجوان کے لیے یہ میری نصیحت ہے کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور یہ منتقل کرو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔